سوال یہ ہے کہ عوام کیا ان کو ووٹ دے گی اس دفعہ؟ جو نون لیگ کا جو جینون ووٹر ہے وہ موجود ہے، وہ جنہیں مرنے کے لیے تیار ہے. ہاں وہ ووٹ دے دیتا ہے. اچھا. اور ہزارہ مسلم لیگ کا تھا، ابھی بھی ہے. کہ مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ ایوانوں پہ بات کرتے ہیں کہ ایوان ووٹر ہے. میں ایوان تو نہیں ہوں، لیکن میں تو وہ جو چیز دیکھ رہا ہوں میں وہ بات کر رہا ہوں. اور یہ فیکٹ ہے کہ مردم شماری کے مطابق بھی ایوان یہاں بہت بڑی تعداد میں. اچھا، محبت ایوان کا مسئلہ یہ کہ ان میں محبت کی کمی ہے. محبت کی کمی ہے. ہاں، ایبٹ آباد میں بنیادی طور پہ برادری کا ووٹ ہے. ایبٹ آباد کی یہ فیکٹ ہے کہ لوگ اجتماعی طور پہ برادریاں، ہاں بالکل. اب دیکھیں نا کہ وہ کتنے انہوں نے شہر میں کام کیے، یا شہر میں کام تو خیر سے صوبائی سطح کا کام ہے نا، قومی سطح پہ انہوں نے کیا کام کیے. علی جدن نے کچھ کیا ہے ویسے؟ آپ بتائیں کیا لگتا ہے؟ آپ تو آئی ٹی کے ہیں، آپ کو آئی ٹی پارک بن رہا تھا، بہت ساری چیزیں نہیں ہوئی ان سے. بینگ اے کامن مین مجھے تو ابھی نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ باہر اس سے پہلے تو آئی گیس ہاں کچھ ان پر گرم معاملات بھی آئے ہوئے تھے پی ٹی آئی پر، شاید وہ بھی وجہ تھی کہ وہ باہر نہیں آئے. Welcome to the show today. This is Cast Junction, where we react, review and make podcasts. This is me, Omar Jalal, the founder of Avidu Studio. And today we have with us Dr. Raja Kashif Janjua, جو کہ ماشاءاللہ سے پی ایچ ڈی ہیں ماس کمیونیکیشن میں، اینالسٹ ہیں پی ٹی وی نیوز پہ، اور میڈیا کنسلٹنٹ ہیں، اور 20 سال کا میڈیا کا ایکسپیرینس ہے. آپ لوگوں نے ضرور انہیں ریڈیو پاکستان یا پھر پی ٹی وی پہ سنا ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں اپنے پہلے سوال کا آغاز اس طرح کروں گا کہ الیکشن سچویشن کیا ہے ایبٹ آباد میں؟ 28 تاریخ ہے، 8 فروری کو الیکشن ہونے، تو اندازہ لگا لیں کہ اب پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہو چکی ہے، بڑھ رہی ہے، اور امیدواروں کے سامنے اس وقت بالکل واضح ہو چکا ہے کہ کون کس سمت جا رہا ہے. ایک آدھ ہفتے میں مزید کلیئر ہو جائے گا. اور پی کے 45 کی کیا صورتحال ہے؟ پی کے جو ہے صوبائی اسمبلی کا حلقہ ایبٹ آباد جو 45 ہے 45، وہ خالص ایبٹ آباد پہ مشتمل ہے. یہاں جو ماضی اگر ہم دیکھیں، ابھی حلقہ بندیاں بھی تبدیل ہوئیں اور بہت سے لوگ آؤٹ بھی ہو گئے. موجودہ حالات میں دیکھیں تو مشتاق غنی ایک طاقتور امیدوار ہیں، وہ آزاد بھی اس وقت لڑ رہے ہیں. اور میں نے کئی ٹائم پہلے بھی، کچھ 6 مہینے پہلے بھی ٹی وی پہ کہا کہ وہ آزاد الیکشن جیت بھی سکتے ہیں. اور دیکھیں اس وقت حالات ایسے تھے، لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی سے ہوں گے لوگ، لیکن نہیں ہوا. سیاسی جماعت کے بغیر کچھ الیکٹیبلز ہوتے ہیں، لیکن مشتاق غنی کے حالات بہت اچھے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے سامنے مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں ارشد ایوان، وہ بھی ایک انتہائی یوں کہیں کہ مسلم لیگ نون ایک طاقتور جماعت ہے. اور امیدوار، بات یہ کہ ایبٹ آباد میں امیدوار کمزور بھی ہوں تو طاقتور جماعتیں ان کے ووٹ ان کو لے کے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ صوبائی سطح پہ اس وقت 2 ہی بڑے امیدوار ہیں، ارشد ایوان اور مشتاق غنی. اچھا، تو کل جو جلسہ ہوا مریم نواز کا کامرس کالج کی جو گراؤنڈ میں ہوا، تو اس کے کیا اثرات ان پر پڑے ہوں گے؟ کل کا جلسہ بہت کامیاب تھا. مریم نواز کا جو 27 تاریخ کو جو جلسہ ہوا ہے وہ بلا شبہ ایک بڑا جلسہ ہے کچھ لوگوں کی نظر میں. وہ پی ٹی آئی والے تو کہیں گے نا مخالفین کے جی اچھا نہیں تھا، لیکن میں وہاں پہ وزٹ کیا، عوام تھی، جوش بھی تھا، اور جو مسلم لیگ نون کا جو پراپر ورکر ہے وہ موجود تھا، اور ان کے نعروں سے بھی اندازہ ہوا. اور یہ کہ جلسوں میں جو باتیں کی جاتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں، اور جلسہ لیکن اس چیز کی علامت تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کو ووٹ بھی اس طرح پڑیں گے. ووٹ کی سائنس الگ ہے، جلسے کی سائنس الگ ہے. تو جلسے کی سائنس کے حساب سے ہم بات کریں تو ایک کامیاب جلسہ ہے، اور لیکن وہ اس چیز کی علامت نہیں ہے کہ وہ ووٹر اس سے ملتے ہیں. ووٹ ایک ڈفرینٹ، وہ ایک علیحدہ سائنس ہے. تو ووٹ بہت اچھا جلسہ تھا. ہاں، طاقت ملی اس میں محبت ایوان کو، کیونکہ ان کو جو تھے اب تک کوئی پوچھ ہی نہیں رہا تھا. وہ ارشد ایوان الگ اپنی کمپین کرتے ہیں، محبت ایوان الگ کمپین کر رہے تھے. تو اس میں یہ ہو گیا کہ دونوں پارٹیاں ایک جگہ کھڑی ہو گئیں، اور طے ہو گیا کہ جی ہم دونوں مسلم لیگ نون کے ہی امیدوار ہیں، یہ کہہ لیجیے. اور محبت ایوان کی کچھ لوگوں کے خیال میں ایک رومر، افواہ یہ بھی پھیلائی گئی کہ بڑے کمزور وہ ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر کمزور ہوتے، اگر آپ 2018 کے الیکشن دیکھیں تو 70,000 سے اوپر ایک بندہ ووٹ لے لیتا ہے، جیتنے والا 80,000 سے اوپر لیتا ہے، 15-16 ہزار کی اگر لیڈ ہے تو اس کو فرق تھوڑی کہتے ہیں. اتنا بڑا ڈفرینس تھوڑی ہے. مطلب 20,000 30-40 ہزار کا فرق پڑ رہا ہو
تب ہم کہتے ہیں کہ بہت بڑا ڈفرینس ہے. تو محبت ایوان بہرحال ایک طاقتور امیدوار وہ خود نہیں ہے, ان کی پارٹی بڑی مضبوط ہے. اور محبت ایوان زیادہ ہلچل اگر تھوڑی سی کر لیں, اگر محنت کریں اور ارشد ایوان ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کسی جگہ پہ, تو امید کی جا سکتی ہے کہ وہ آسانی سے یعنی کہ جیت جائیں گے. اور وہ جیت کا مارجن ان کا 5,000 6,000 مطلب 10,000 کے اندر ہی ہوگا. اگر محبت ایوان سیٹ نکالیں گے تو وہ 10,000 سے زیادہ کی امید نہ رکھیں, اس سے کم کا ہی ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جلسے جلوس تو ہوتے رہیں گے, ٹھیک ہے, یہ تو ہر دفعہ ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بٹ سوال یہ ہے کہ عوام کیا ان کو ووٹ دے گی اس دفعہ؟ عوام نکلے گی ووٹ ڈالنے کے لیے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ عوام, دیکھیں عوام میں کون نکلتا ہے. غریب آدمی نکلتا ہے بالکل, یا تو ڈائی ہارڈ ووٹر ہوگا. اس کے علاوہ ایک جو فائنینشلی اسٹیبل بندہ ہے وہ نہیں نکلتا. اچھا, جو یہ پی ٹی آئی کے بھی جو کی بورڈ واریر پیدا ہوئے, وہ کی بورڈ واریر تھے, وہ بستر کے اندر سردی میں, سردی 8 فروری کو سنا ہے بڑی سردی ہونے والی ہے. ہاں, اور اگر برف پڑ گئی تو آپ سمجھیں لوگ نکلیں گے نہیں. تو اچھا, نون لیگ کا جو ووٹر ہے ایبٹآباد میں وہ پکا ووٹر ہے. جو نون لیگ کا جو جینون ووٹر ہے وہ موجود ہے, وہ جنہیں مرنے کے لیے تیار ہے. ہاں, وہ ووٹ دے دیتا ہے. مسلم دیکھیں گڑھ ہے نا, جلال بابا کے بعد آپ دیکھیں پاکستان کو بنانے میں مسلم لیگ نون تھی, اور یہی جو ایک کہہ لیں کہ ان کو ایک بیک گراؤنڈ ملا ہوا ہے مسلم لیگ نون کا, جو پلس پوائنٹ ہے وہ بانی پاکستان, یوں کہہ لیں کہ پاکستان کی فاؤنڈر جماعت ہے, پارٹی ہے, تو اس لیے ان کے پاس ایج ہے. اور ہزارہ مسلم لیگ کا تھا, ابھی بھی ہے. کمزور ضرور وہ ہو گئے ہیں, اور اس کی وجہ ان کی اپنی کچھ کمزوریاں بھی ہیں. مہتاب عباسی کے اختلافات, پھر کیپٹن صفدر کی اپنی ایک لابی کریٹ کرنا ایوانوں کی, اور وہ کامیاب بھی ہو گئے. اب دیکھیں ایبٹآباد میں آپ کو ایوان بڑی تعداد میں نظر آتے ہیں. اور بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کہوں کہ جو مردم شماری ہے ضلع ایبٹآباد کی, مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ ایوانوں پہ بات کرتے ہیں کہ ایوان ووٹر, میں ایوان تو نہیں ہوں, لیکن میں تو وہ جو چیز دیکھ رہا ہوں میں وہ بات کر رہا ہوں. اور یہ فیکٹ ہے کہ مردم شماری کے مطابق بھی ایوان یہاں بہت بڑی تعداد میں ہے. ووٹر ان کے ووٹ بکھرے ہوئے تھے, امیدوار نہیں آتا تھا ایوان. مشتاق غنی آپ یوں کہہ لیں کہ مدت کے بعد پہلا کوئی امیدوار تھا جو ایوان تھا, اور جو آیا اور جس نے مارکیٹ میں ایک جگہ بنائی. لیکن اس کا اب ایج یہ حاصل ہوا کہ اب 2 ایوان اور بھی ہیں آپ کے سامنے. وہ پارٹیاں دیکھیں الگ الگ ہیں, لیکن ایوارڈ ہمارے سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, محبت ایوان, ہاں. اچھا, محبت ایوان کا مسئلہ یہ کہ ان میں محبت کی کمی ہے. محبت کی کمی ہے, ہاں, کہ وہ تھوڑی سی محبت تقسیم کریں, لوگوں میں بیٹھیں, جائیں, گھلے ملیں. تو جو ان کا ووٹ بینک کا جو فرق ہے نا, جو وہ 15-16 ہزار ووٹ سے جو وہ ہارے تھے, وہ یہ کور کر سکتے ہیں. مطلب دیکھیں ایک بندہ ہے سیکنڈ پہ رہا ہے, اور تو وہ محنت کرے نا, اگر محنت کرے گا تو نکلے گا. اور ایسے میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو علی جنون ہے, وہ ان کے والد صاحب بھی اپنے زمانے میں ووٹ لیتے تھے. وہ ووٹ لیتے تھے, یہ تو نہیں ہے کہ ووٹ نہیں لیتے تھے, لیکن جس زمانے میں وہ جیتتے نہیں تھے, بعد میں جیتے بھی. تو ان کا یہ تھا کہ مہتاب عباسی سے بھی اگر ووٹوں کا رہتا تھا تو آدھے کا فرق ہو جائے گا. اگر یہ 30,000 لیتے تھے تو وہ 70,000 لے لیتے تھے. تو مطلب 50-50 ہوتا تھا. تو ان کے ساتھ جو لوگ چلے, جب جیتنے کے دور شروع ہوئے تو تب بھی ان کے ساتھ چلے. اور وہ 30,000 سے زیادہ اگر ووٹ لے رہے ہیں تو صرف جدونوں کے ووٹ تو نہیں ہوتے تھے نا, ان کی اپنی برادری کے ووٹ تو نہیں ہوتے تھے. اچھا, ہمیں بار بار برادری اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ ایبٹآباد میں بنیادی طور پہ برادری کا ووٹ ہے. ایبٹآباد کی یہ فیکٹ ہے کہ لوگ اجتماعی طور پہ برادریاں, ہاں, تو یہ کہ علی کے آنے کے بعد یہ فرق پڑا کہ ان کو پی ٹی آئی کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے. اگر ان کو 80-85 ووٹ ملتے ہیں تو وہ پی ٹی آئی کا ووٹ ہے. پی ٹی آئی کا بڑا ایج حاصل ہے. آپ دیکھیں نا کہ وہ کتنے انہوں نے شہر میں کام کیے, یا شہر میں کام تو خیر سے صوبائی سطح کا کام ہے نا, قومی سطح پہ انہوں نے کیا کام کیے علی جنون نے, کچھ کیا ہے ویسے؟ آپ بتائیں کیا لگتا ہے, آپ تو آئی ٹی کے ہیں, آپ کو آئی ٹی پارک بن رہا تھا, بہت ساری چیزیں نہیں ہوئی ان سے. اس کی ریزن ہے ان کا پہلا ایکسپیرینس تھا, ہو سکتا ہے دوسرے ایکسپیرینس ان کو ہو تو شاید کوئی کور کر جائے, لیکن پہلے میں ان کو کہیں کہ وہ کوئی اتنی ایکٹیویٹی کر نہیں سکے. اور کیونکہ اب ایک بینگ اے کامن مین مجھے تو ابھی ابھی نظر آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, یہ باہر, اس سے پہلے تو آئی گیس ہاں کچھ ان پر گرم معاملات بھی آئے ہوئے تھے پی ٹی آئی پر, شاید وہ بھی وجہ تھی کہ وہ باہر نہیں آئے. بٹ 3 سالوں کے دوران مطلب بھی اتنی ان کی حرکت نظر نہیں آئی. اب جا کر پھر وہ جلسے جلوس وہ آگے پیچھے ہو رہے ہیں. بٹ چلیں میں اپنے کوشچن پر آتا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں, آپ نے کی بورڈ واریئرز کی بات کی, ٹھیک ہے, اور اکثر ٹویٹر فیس بک پہ پولنگ وغیرہ ہوتی رہتی ہے, ٹھیک ہے.
ادھر تو پی ٹی آئی جیتتی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، کیا ایسا ہی ہوتا ہے الیکشن میں بھی کہ یا فرق ہے ان میں کچھ؟ دیکھیں فرق یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ہو یا کسی کا بھی، نون لیگ کے لوگ آن گراؤنڈ زیادہ رہے نا، اور وہ کی بورڈ وارئر پیدا نہیں کر پا رہے تھے، تو تھوڑے سے ہوئے، ابھی بھی ان کے پاس کوئی اتنی اچھی اسٹریٹجی نہیں ہے، محنت بھی نہیں ہے کمپینز وغیرہ سوشل میڈیا پہ اچھا وہ وہ نہیں کوئی اتنے کرتے۔ جس طرح پی ٹی آئی کے گانے آنے لگ گئے، لوگوں نے خود ہی چلا دیے تھے، ہٹ ہو گیا ملکو کا تو چل پڑا، لیکن نون لیگ تو گانے بھی اس طرح نہیں لانچ کر سکی نا، اس دفعہ تو لگ ہی نہیں رہا کہ وہ الیکشن کمپین کر رہے ہیں، ان کی الیکشن کمپین جس طرح 18 کی تھی یا اس سے پہلے تھی 13 کی، اس طرح سے تو نہیں کر پا رہے، جو افسوسناک ہے سیاسی عمل شروع ہی تب ہوتا ہے جب آگے بڑھتے ہیں، اچھا وہ نہیں کر پا رہے، اور لگتا ہے ایسا ہے کہ اگر ان کا ووٹر اب جیسے دیکھیں نا، آج 28 تاریخ کو اعلان کر دیا کہ جی آپ اتوار کے دن سارے باہر آ جائیں، تو سننے میں 144 لگ گیا آج، 144 لگ رہی ہے، تو یہ تو ناانصافی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں ناانصافی ہے یا نہیں ہے، آلریڈی پی ٹی آئی ایز اے جماعت تو الیکشن لڑ ہی نہیں رہی، آزاد امیدوار ہیں، اب آزاد امیدواروں میں تو بڑے مسائل ہو جاتے ہیں، اب آزاد امیدوار میں تو دیکھیں نا، مشتاق غنی کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن میں کہوں علی جنون کی ہے کہ فیملی میں گریس ضرور تھا، ابتداء میں ان کی فیملی ایک مقام ضرور رکھتی ہے، اچھا ووٹ بینک کے لحاظ سے چونکہ وہ اتنا کام کرنے کی، اصل میں آپ کمپیریزن ان کا ایک دم سے کرنے لگتے ہیں مشتاق غنی کے ساتھ، بالکل وہ صوبے میں اور صوبے کے پاس 18ویں ترمیم کے بعد پاور ہے، قومی میں پاور وزیر اعظم کے پاس ہوتی ہے، اور وہ بڑے سطح پہ، ہاں یہ بڑے سطح پہ وہ کوئی چیز نہیں لے کے آ سکے، جو شاید وہ لے آتے تو یوں کہیں جیسے ان کے والد صاحب وزیر رہے، تو ان کے پاس جو پاور رہی ہے وہ والد کے برابر تو نہیں ہو سکتے، شاید اگلے 2-4 الیکشن کے بعد وہ اس قابل ہو جائیں، ابھی تو نوجوانی بھی ہے شاید اس لیے بھی ہے، اور اگر بات کریں ان کے کام کرنے کے والے، ان کے بھائی کا جب سیفی تھے تو ان کا بڑا کام تھا شہر میں، لوگ ان کے ساتھ بڑے چلتے تھے، کیونکہ وہ کوئی برادری بھی نہیں دیکھتے تھے، ہر ایک کے ساتھ وہ چلے اور بڑے اچھے طریقے سے چلے، تو اس چیز کو وہ کنٹینیو نہیں ہوئی ان کی فیملی میں۔ اب علی کی یہ ہے کہ فیوچر ابھی ختم نہیں ہوا، کیونکہ ووٹ بینک ہے پی ٹی آئی کا، اور اگر وہ ووٹ بینک پڑتا ہے تو علی جنون کے حالات بہت اچھے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ووٹر تو دیکھیں اب نون لیگ اور پی ٹی آئی کا ہے، اور اپنے ووٹ لے کے تو لوگ گھروں سے چلتے تھے، اب علی جنون اس طرح الیکٹیبل نہیں ہے، یوں کہہ لیں جس طرح مشتاق غنی الیکٹیبل ہے، یہ ہے۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح میں اپنا ایک پچھلا سوال تھا اسی کا فالو اپ کروں گا کہ مشتاق احمد غنی صاحب ہیں، علی خان جنون صاحب ہیں، کیا انہوں نے ارن کیا ہے عوام کا ووٹ، یا پھر پی ٹی آئی کی وجہ سے ان کو ووٹ ملیں گے؟ دیکھیں ووٹ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہی پڑ رہے ہیں، اچھا، اور وی ٹی آئی کا ووٹ ہے، جیسے میں نے کہا کہ یہ الیکٹیبل نہیں ہے، اب دیکھیں نا علی جنون اس وقت الیکٹیبل نہیں ہے، الیکٹیبل یہ کہ یعنی اپنا ایک ووٹ بینک ہے 70-80 ہزار کا، ان کا اپنا ووٹ بینک ہے، اپنا ووٹ بینک نہیں ہے، اور یہ کہیں کہ جو جس طرح والد صاحب کا ان کا تھا ایک ووٹ بینک تھا، لیکن وہ والی بات نہیں ہے، لیکن ہو سکتا بن جائے، لیکن وہ بات نہ بھی بنی تو بھی وہ ایک جگہ اسٹینڈ کرتے ہیں، پی ٹی آئی کی وجہ سے سیٹ ان کی نکل سکتی ہے، مطلب سیٹ نکال سکتے ہیں، لیکن محبت ایمان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی چاشنی پیدا کریں، لوگوں سے بیٹھیں، کمپین پراپر کریں، تو وہ بڑے سخت حریف ہیں، اور دونوں کو ہم 19-20 کا ہی ایج ہے، کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے، اور اگر پی ٹی آئی کا ووٹر نہیں نکلا تو علی جنون نہیں جیت سکتے، اور ووٹر نکل آیا تو علی جنون ہو سکتا ہے لاکھ بھی نکال رہے ہیں، 1 لاکھ سے اوپر بھی کراس کر جائیں، ہمدردی کا فیکٹر ہے کہ عمران خان جیل میں، تو وہ فیکٹر اگر مل سکتا ہے، اگر وہ کیش ہو جاتا ہے، لیکن اس میں ان کا اپنا نہیں ہے کہ کہیں ہاں مشتاق غنی کے لیے کوئی اتنی اچھی خوبی نہیں ہے، ہاں چیلنجز ان کو کافی بہت زیادہ ہیں، ہاں جی، اور ان کے ووٹ بینک آپ دیکھیں نا کہ قومی میں اگر ایک ووٹ ان کو مل رہا ہے وہی پی ٹی آئی ہے، اچھے ووٹ لے رہی ہے، صوبائی میں تو ان کے اصولاً یہ کہ میرے خیال میں 40-50 ہزار ووٹ تو آنے چاہیے مشتاق غنی کا، جس طرح حلقہ ہے، ایک بڑا نام ہے، تو مشتاق غنی وہ چیزیں آنی نہیں کر پا رہے، اور 29 ہزار اگر وہ ووٹ لیتے ہیں تو وہ ووٹ تو نہیں ہے نا، اگر وہ کہیں کہ میں شہر کا پورے کا میں ووٹ میں لے کے نکلا ہوں، نہیں، ہاں ان کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہیں، اور آپ دیکھیں کہ 19 ہزار ووٹ تو عنایت جنون بھی لے گئے تھے، لیکن اب ان کے سامنے ارشد ایوان کھڑے ہوئے، اور دونوں ایوان ہیں، ایوان برادری کا ووٹ تقسیم ہوگا اور بڑی تعداد میں تقسیم ہوگا، اور لیکن شہر میں فیصلہ صوبائی سطح پہ یہ دونوں ہی کریں گے کہ کس نے سیٹ نکالنی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پر بینگ اے کامن مین میں تھوڑا سا کیوریس ہوں کہ سارے پی ٹی آئی والے اٹھائے گئے ہیں،
اور ماشاءاللہ سے ہمارے جو علی خان جدون ہیں اور مشتاق احمد غنی سر ہیں جو وہ بھی اٹھائے گئے ہیں یا پھر وہ نہیں اٹھائے گئے یا پھر وہ اتنے بہادر ہیں کہ بغیر ڈیل کے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیں ان میں علی اصغر کو بھی آپ شامل کر لیں. تو یہ ہے کہ ڈیل یوں کہ بہادری سے ان کی ڈیل ہے. بہادری سے ڈیل ہوئی ہے. ٹھیک ہے, بہادری بھی ہے اور ڈیل بہادری ہے کہ ان کی وہ کھڑے ہوئے ہیں. اب وہ ڈیل ہے نہیں ہے شہر میں, اگر وہ کھلے عام کھڑے ہیں اور پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو چھاپے پڑ گئے, اٹھائے گئے, جیلیں کاٹ لی گئیں, اور اگر ایبٹ آباد میں ایسا نہیں ہوا تو کچھ تو ہوگا نا جو بہادری سے ہوا ہے. اور اس کا افیکٹ آ سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر اگر ووٹ نہیں دے گا تو وہ یہ سوچ کے بھی نہیں دے سکتا کہ یار یہ تو ڈیل کر چکے ہیں, آزاد بھی ہیں, کیا پتہ کل کہیں اور چلے جائیں. یہ ایک نیگیٹو ان کے اوپر اثر ہے. تھوڑی سی ان کو کر لینی چاہیے تھی, جیلیں دیکھ لینی چاہیے تھی. ہاں یہ اچھی اسٹریٹجی تھی. ٹھیک ہے, وہ کر لیتے تو شاید اچھا ہو جاتا. ابھی بھی شاید ہو جائے گا, مجھے لگ رہا ہے یکم تک مشتاق غنی کی اگر بیل نہیں آگے ہوئی تو وہ جیل میں ہوں گے, جیل میں ہوئے تو الیکشن جیت جائیں گے. اچھا, دیر ور رومرز کہ عمران خان کو 8 فروری سے پہلے کوئی پھانسی شانسی کا بھی سین ہے. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیں نا, کوئی کیس تھوڑی چلا ہے. پھانسی تو فیصلہ آتا ہے, پھر اپیل ہوتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا, پاسبل نہیں ہے. تو زور بازو پہ نہیں کر سکتا کوئی بھی ان کو پھانسی؟ نہیں, ایک دن میں نہیں ہوتا ایسا کوئی ٹرائل پاکستان میں. بھٹو کے ساتھ نہیں ہوا تو ان کے ساتھ کیسے ہوگا؟ اور اب تو پالیسی نہیں ہے نا, پھانسی چڑھا کے ہیرو تھوڑی بناتے ہیں. اب ڈیفیم کر ہاں, وہ زمانہ چلا گیا. اب ہیرو نہیں بنانا کسی کو, یہ طے ہو گیا پاکستان میں. آج ہی سننے میں آیا تھا کہ شیر بہادر صاحب ہیں جو وہ بھی کسی کے حق میں بیٹھنے والے ہیں. اس کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات ہیں تو؟ جی, یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پیر والے دن ایک اجلاس کریں گے, لیکن یہ کہ ان کو سنا ہے کہ وہ ان کو بلا لیا گیا تھا, اپنا پرویز خٹک نے بلا لیا تھا, کوئی معاملات طے ہوئے ہیں, اور بہرحال وہ بیرسٹر جاوید عباسی کے حق میں بیٹھ رہے ہیں. وہ یہاں سے بیٹھ جائیں گے اور ان کی فرق پڑے گا ان کا. اور قومی پہ اگر ان کا کہیں سپورٹ ہے تو پھر وہ مہتاب عباسی کے ساتھ ہے, جو ایک سوال ہے مرتضی عباسی کے لیے بھی بن سکتا ہے, علی اصغر کے لیے بھی. علی اصغر کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بڑی جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے جماعت اسلامی. ٹھیک ہے, اور اسلام کی جب بات آتی ہے تو بندہ آنکھیں بند کر کے بھی کچھ فیصلے کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر صاحب ایک بڑی جماعت ہے, کافی ٹائم سے نظر انداز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں کس کا کون قصوروار ہے؟ دیکھیں, وہ جماعت اسلامی جس سسٹم کو فالو کرتی ہے یا اس کا انٹرنل وہ ہے, لازم ہے وہ پھر عوامی انداز میں نہیں جاتے. وہ عوامی انداز تو کھلا ڈلا ہے نا کہ آپ جا کے تھانوں سے نکالیں لوگوں کو, سارے اور کام کریں, وہ نہیں کرتے, تو اس لیے لوگ ان کے ساتھ نہیں چلتے. ہاں, لیکن یہ کہ سنجیدہ طبقہ اب وہ عوام کے لیے دروازے کھولیں گے تو لوگ جائیں گے. اب وہ جو سختیاں ان کی ہیں, پیچیدگیاں, وہ سب ان کو دور کرنی پڑیں گی. عوامی ہونا پڑے گا. جیسے کراچی میں جیتے, مطلب ان کی اچھی پوزیشن ہوئی تو کوئی ریزن تھا نا. تو اسی طرح یہاں میں آج دیکھ رہا تھا ایبٹ آباد میں یاور عباسی چلے گئے, پڑھے لکھے ایک نوجوان کو میں نے دیکھا, کوئی اچھا سمجھدار بندہ ہے, وہ بھی جماعت اسلامی میں چلا گیا. حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ یہاں سے کوئی طرح ووٹ بھی نہیں ان کے ملیں گے, لیکن وہ مطمئن ہو گیا. تو اچھے لوگ ان کے پاس جائیں گے, اور اچھے لوگوں کو وہ جب امیدوار بنائیں گے تو ہوگا, اور وہ جیتیں گے, اور جیت بھی سکیں گے. کیونکہ دیکھیں, اچھے لوگوں کی کمپین چلانی پڑتی ہے نا. اور پھر آپ کو یہ تھوڑی بتانا ہوتا ہے کہ ہم نے صرف اسلام کی بات کرنی. آپ لوگوں کے مسائل پہ فوکس کریں, لوگوں کے ایشوز کو لے کے چلیں. جیسے کراچی میں وہ چل رہے ہیں, حافظ نہیں, تو اس طرح سے وہ سکسیزفل ہو گئے. تو یہاں بھی ان کو اس طرح سے اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. تو لیکن اگلے الیکشن میں ہوگا ان کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ٹی ایل پی کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا یہ لاسٹ کاز ہے یا پھر ابھی بھی دم ہے اس میں؟ دیکھیں, ٹی ایل پی کا کوئی اس طرح کا نیٹ ورک نہیں ہے کہ وہ کریں, لیکن ووٹ بینک دیکھیں, ایبٹ آباد میں بھی وہ منہاج القرآن سے زیادہ لے گئے. اس کا مطلب جو ایک عام مذہبی لوگ ہیں, جو بریلوی ہیں, وہ منہاج القرآن کی جگہ ٹی ایل پی کے ساتھ زیادہ جڑ گئے. اور میں جس دن ان کا عرس تھا, ابھی 20 نومبر کو, میں لاہور تھا, تو میں بھی اتفاق سے اس طرف جا نکلا بند راستوں سے, تو میں نے دیکھا بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے, اور پورے ملک سے لوگ آئے ہوئے تھے. اور وہ ایک بڑی جماعت کے طور پہ آ چکی ہے. سیٹیں نہیں نکال پا رہی ہے الگ بات ہے, لیکن ان کا ووٹ بینک ہے, اور ان کا سسٹم کوئی نہیں ہے, آرگنائزیشنل سسٹم کہتے ہیں نا, کہ وہ کیا چیز لے کے چلنا چاہتے ہیں, کیا ہے کیا نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پر ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں, سسٹم ہو یا نہ ہو, بٹ ایک روڈ میپ ہو ٹو دا سکسیس. ٹھیک ہے, وہ ان کے پاس ہے. دیکھیں, سکسیس کا جو روڈ میپ ہے نا, جماعت اسلامی میں اور باقی مذہبی جماعتوں میں بڑا فرق ہے. جماعت اسلامی آرگنائزیشنل سیٹ اپ سے چلتی ہے,
اس لیے ان کے ہاں آپ کو وہ ایک دم سے نا انتہا پسندی نہیں ملتی، مذہبی انتہا پسندی جماعت اسلامی میں نہیں ہے، باقی سب میں ملیں گی. جیسے انڈیا میں RSS ہے یا انڈیا میں سنگھ پریوار ہے، اس میں ساری مذہبی جماعتیں ہیں، تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں. تو ان میں آپ BJP کو دیکھیں تو وہ تھوڑی سی ایک الگ طریقے سے کام کرتی ہے. لیکن RSS کی VHP وشو ہندو پریشد وہ سب دیکھیں تو وہ ایک دم ایکسٹریمسٹ پہ چلے جاتے ہیں. مذہبی پارٹیوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ایکسٹریمزم کی طرف جاتی ہیں. آپ دیکھ لیں کرسچین پارٹی بھی امریکہ میں، آپ نے سنا کبھی اس کو ووٹ ملا ہو؟ آپ نے نام ہی نہیں سنا ہوگا کہ کرسچنز کی بھی پارٹی ہے. بہت سارے ملکوں میں کرسچنز کی پارٹیاں کام کر رہی ہیں، سیاسی پارٹیاں، ان میں سے کسی کو ووٹ نہیں ملتا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں مذہبی جماعتوں کو ووٹ ملے؟ تو مذہب دیکھیں، اسلام سب مسلمان ہی ہیں، اور ان میں سب سے بہتر اگر ہم بات کرتے ہیں تو جماعت اسلامی سے بہتر کوئی پارٹی نہیں ہے. وہ عوام میں آئیں گے، اس دفعہ بھی وہ آ سکتے ہیں اگر وہ ہفتہ 10 دن ہے، اگر وہ اپنے آپ کو عوام کے اندر لے جائیں، منشور عوامی کچھ لے کے آئیں نا. اب دیکھیں صوبہ ہزارہ کی بات کسی نے نہیں کی، ہزارے کے مسائل پہ بات، یہ جتنے الیکشن کمپین ہے کہیں آپ نے سنی کہ ہم یہ کریں گے الیکشن میں، ہم آنے کے بعد یہ کریں گے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو تو سیاسی پارٹیوں کے ووٹ بینک کے اوپر انحصار ہے، عوام سے تو کسی کا انٹرسٹ نہیں ہے. جی تو ڈاکٹر صاحب یقین مانیں بہت مزہ آیا. ٹھیک ہے، جس طرح ہی آپ کو پھر وقت ملے، ٹھیک ہے، ہم اس پر مزید جو ہے وہ گفتگو کریں گے اور اپنی جو آڈینس ہے اس کو اپڈیٹ کریں گے الیکشن کی صورتحال سے جو کہ ایبٹ آباد میں ہم جو ہونے جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آنے کے لیے. وی ول میک شیور کہ آپ کو پھر زحمت دیں، اور جزاک اللہ فار کمنگ. بہت شکریہ.